رکو نمبر ہے 1، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، دونوں نام اس کے لیے جاتے ہیں۔ سورۃ الاسراء اسراء کا معنی ہے، آپ نے جو معراج کا سفر پڑھا تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ایک لفظ ہے اسراء۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے زمین پر چلانا، زمین پر چلانا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک زمین پر چلایا گیا، اس لیے آپ علیہ السلام کے اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اور بیت المقدس سے آپ آسمان کی طرف جو تشریف لے گئے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معراج کہا جاتا ہے۔ تو معراج کا مطلب ہے اوپر لے کر جانا، تو اس لیے اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ ویسے مطلقاً سارے سفر کو معراج کہا جاتا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الاسراء کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس سورت کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں بنی اسرائیل کا، اس میں اور اس سے جو اگلی سورت ہے سورہ کہف، اس میں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، اس لیے اس سورت کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ میں دوستو، معراج کا تذکرہ قرآن پاک میں 2 جگہ پر ہے، ایک یہاں پر اور دوسرا سورۃ النجم میں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ اس صورت میں آ کر آگے آتا ہے ثُمَّ دَدَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ یہاں پر جو معراج کا تذکرہ ہے وہ ہے زمینی، اور وہاں پر جو معراج کا تذکرہ ہے وہ ہے آسمانی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی، ملاقات ہوئی، وہ سارا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر کیا ہے۔ میرا ایک سوال اپنے آپ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں معراج کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اگر بظاہر غور کیا جائے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو یہاں پوری سورت میں تقریباً نہیں ملتا۔ سورہ نجم میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک مشرکین کا تذکرہ ملتا ہے، بتوں کا تذکرہ ملتا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا تذکرہ کیا۔ یہاں پر کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ کیا ہو۔ آخر وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ حضرات بھی ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں، شاید آپ کی سمجھ میں کوئی بات آئی ہو۔ جو میں سمجھا ہوں، میں نے آج تک یہ بات ویسے کسی تفسیر میں پڑھی نہیں ہے، لیکن میں جو مطالعہ سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے، شاید آپ بھی اس کی تائید کریں، آپ کو بھی سمجھ میں آئے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ کہف میں آپ غور کریں تو یہودیوں کے بڑے بڑے دعوے موجود ہیں، یہودیوں کے بڑے بڑے دعوے موجود ہیں۔ جیسے انہوں نے مشرکین کو تیار کیا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں روح کیا چیز ہے، یسألونک عن الروح۔ پھر انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے ذریعے سوال کیا کہ پوچھے اصحاب کہف کون ہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین کون ہے۔ تو در حقیقت وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے مشرکین کے ذریعے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دیکھو ہمارے اندر اتنے بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ ذوالقرنین آیا جس نے پوری دنیا کا سفر کیا، اصحاب کہف آئے 309 سال تک وہ غار میں سوئے رہے۔ روح کے بارے میں پوچھیں گے کہ حضرت کیا کہتے اس کو موسیٰ علیہ السلام پر روح القدس اترتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو ہم ایسے سوالات کریں گے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ جو بنی اسرائیل تھے یا ان کے جو نبی تھے یہ تو بہت بڑے نبی تھے،
نہیں سمجھے بات؟ تو وہ اپنی دھاک بٹھانا چاہتے تھے مسلمانوں پر اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ اپنے نبیوں کے واقعات سنا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں میل بلکہ لاکھوں کروڑوں میل کا سفر ایک رات میں عطا فرما دیا، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ تم اپنے واقعات نہ سناؤ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج کی طرف توجہ کرو کہ ہمارا نبی جو ہے وہ ایک رات میں پوری دنیا کا، پورے کائنات کا سفر کر کے آ گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو خاص طور پہ رگڑا لگایا اور ان کا رد کرنے کے لیے واقعہ معراج کا تذکرہ قرآن اس سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر فرما دیا۔ اور وہ جو بنی اسرائیل والے یہودی اتراتے پھر رہے تھے کہ ہم یوں ہیں، ہم بڑے وہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ اگلی جو آیتوں میں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 دفعہ اللہ نے تمہیں گزشتہ سالوں میں ذلیل کیا۔ کتنی دفعہ ذلیل کیا؟ 2 دفعہ ذلیل کیا۔ انہوں نے 2 دفعہ اللہ کی نافرمانی کی۔ نافرمانی ہے تو یہ شروع سے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو فرعون سے بچایا تو انہوں نے راستے میں جس چیز کو دیکھا اس کو اپنا خدا بنا لیا۔ جو چیز بھی ان کو راستے میں ملی انہوں نے اپنا خدا بنا لیا، حتیٰ کہ بچھڑے کی پوجا بھی کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے کوہ طور سے تو رات لے کر انہوں نے کہا حتیٰ نر اللہ جہرتاً، ہم اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے چلے گئے، اللہ رب العزت نے موت کو مسلط کیا، دوبارہ زندہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم آپ کو مان گئے، اب ہم اپنے لوگوں کو بھی جا کر بتائیں گے۔ واپس آ کر کہنے لگے ہمارے ساتھ تو اللہ نے مذاق کیا تھا، ہمیں تو مار دیا پھر زندہ کر دیا۔ یعنی یہ اس طرح کے ڈرامے شروع سے ہی کرتے آ رہے۔ اللہ رب العزت نے 2 دفعہ ان کا جو خاص تذکرہ کیا ہے نا اس سورہ بنی اسرائیل میں، انہی آیتوں میں کیا۔ اگلی جو آیتیں ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے نافرمانی کی اللہ نے تم پر بادشاہوں کو مسلط کیا، اور اتنا شدید حملہ تھا ان بادشاہوں کا کہ انہوں نے ہر چیز کو کیا کر دیا؟ تحقیق کر دیا، ختم کر دیا۔ حتیٰ کہ بخت نصر نامی ایک بادشاہ ہوا ہے جو ولد الزنا تھا، جس نے پوری دنیا کے اوپر بھی حکومت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی ان پر مسلط کیا، اس نے ہر چیز کو کیا کر دیا؟ ان کے ختم کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کے جو دروازے تھے وہ بھی وہ کھیڑ کے لے گیا تھا۔ اتنا شدید حملہ ہوا اس کا ان کے اوپر۔ تو اللہ نے ان 2 حملوں کا تذکرہ یہاں پر اسی صفحے میں، اسی رکوع کے اندر فرمایا ہے، صرف ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تمہاری یہ حیثیت اور یہ تمہاری اوقات ہے۔ تم ہمارے نبی کے اوپر اعتراضات کرتے ہو، ہمارے نبی کے بارے میں سوالات کرتے ہو، تمہاری اپنی ویلیو یہ ہے کہ تمہاری گھر میں عزت نہیں ہے، گھر سے تمہیں ذلیل کر کے نکالا گیا۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ حضرات کو یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں معراج کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ جس نبی کے بارے میں نعوذ باللہ ہم مشرکین کو خراب کر رہے ہیں، اور مشرکین طرح طرح کے، کیونکہ ان یہودیوں کا مدینے، جب یہ اللہ کے پیارے پیغمبر مدینے میں آگئے تو یہ یہودیوں کا تعلق مکہ والوں کے ساتھ بھی تھا۔ ان کو خوراک فراہم کرنا جنگ کے موقع کے اوپر، ان کو عسکری قوت فراہم کرنا جنگ کے موقع کے اوپر، ان کو افرادی قوت فراہم کرنا، ان کے لیے راستے ہموار کرنا، ان کے لیے جاسوسی کرنا، یہ سارے کام مدینہ کے یہودی کرتے رہے ان کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو اس طریقے سے ذلیل فرمایا، رگڑا لگایا، رسوا کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاکیزہ ہے وہ ذات، پاکیزہ ہے وہ ذات، اسرا جس نے چلایا۔ اب اسرا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پیدل چلا کر لے جانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سوار ہو کر گئے تھے وہ خود تو پیدل ہی چل رہا تھا نا، ہاں اس کی رفتار بہت سپیڈ کی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اسرا کا لفظ استعمال کیا کہ پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے چلایا اپنے بندے کو لیلن، ایک رات میں۔ لیلن اس کے اوپر تنوین بھی آ گئی، تنوین کا مطلب ہوتا ہے صرف ایک رات، اور یہ بھی ہوتا ہے اس کا مطلب کہ رات کے کچھ حصے میں، یہ نہیں کہ پوری رات، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے تھے
اور عشاء کی نماز کے بعد آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کا لیٹنا بھی تاخیر کے ساتھ ہوتا تھا، اس کا مطلب یہ کہ پوری رات نہیں بلکہ رات کے کچھ حصے میں، اور جب آپ واپس آئے تو فجر کی اذانیں ہونے والی تھی، کیونکہ ایک قافلہ سفر کر رہا تھا، اور اس زمانے میں فجر کی نماز کے وقت لوگ کیا کرتے تھے، سفر کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے مکہ والوں کو آ کے بتایا بھی آپ کا فلاں قافلہ فلاں جگہ پہ تھا اور اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے، یہ بھی آپ نے آ کر بتایا مکہ والوں کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری رات آپ نے سفر نہیں کیا، بلکہ لیلن کا مطلب ہے رات کے کچھ حصے میں آپ نے سفر کیا، اور کچھ حصے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عالم بالا تک، ساتویں آسمان تک، اور پھر اللہ کے عرش تک پھر ملاقات کر کے واپس بھی تشریف لے آئے۔ اور کہیں بھی روایات میں یہ نہیں ملتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو روک دیا ہو۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ کہیں بھی روایات میں یہ نہیں ملتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو روک دیا ہو، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ عصر کی نماز کے لیے تشریف فرما تھے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آپ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روک دیا تھا۔ یا وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روکا تھا، جب آپ نے وہ اپنے گھوڑوں کو دیکھا تو آپ کے دل میں وہ تھوڑا سا وہ پیدا ہو گیا کہ میرے پاس تو بڑی طاقت ہے، انہوں نے پھر گھوڑوں کے کونچے کاٹ ڈالی تھی، ان کو ذبح کر دیا تھا۔ یا اس وقت، یا ایک اور نبی ہیں انہوں نے حملہ کیا تھا کسی علاقے کے اوپر، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روکا۔ یہ تین واقعات ملتے ہیں کہ سورج رک گیا تھا، مغرب نہیں ہوئی تھی جب تک یہ معاملات۔ اس کے علاوہ کہیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، خاص طور پہ معراج کی رات اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے وقت کو روک دیا، رات کو طویل کر دیا، رات کو لمبا کر دیا، نہیں، رات معمول کی تھی، آپ کا سفر بڑی تیزی کے ساتھ ہوا۔ کہاں سے کہاں تک ہوا؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی، وہ مسجد اقصی، بارکنا حولہ، کہ ہم نے برکتیں نازل کی تھی اس کے ارد گرد۔ ہم نے برکتیں نازل کی تھی کہاں پر؟ حولہ، اس کے ارد گرد۔ کیوں بلا مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں کیوں نازل کی تھیں؟ روایات میں آتا ہے، روایات میں کیا حقیقت میں ہے کہ 70,000 انبیاء کی قبریں مسجد اقصی کے احاطے کے اندر ہیں، اور جہاں پر 70,000 نبیوں کی قبریں ہوں وہاں پر برکتیں نازل نہیں ہوں گی، یقینی طور پہ برکتیں نازل ہوں گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں بارکنا حولہ، ہم نے برکتیں نازل کی تھی اس کے ارد گرد، لنوریہ، تاکہ ہم دکھلا دیں اس کو، کس کو بلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، من آیاتنا، اپنی نشانیاں، ہماری جو قدرت کی نشانیاں، چونکہ اس وقت مرکز کون تھا بلا؟ بیت المقدس، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے؟ یہ جو 17 مہینے گزرے ہیں آپ کے ہجرت کے معراج کے بعد، اور پھر مدینے جا کر یہ وقت آپ کا کس کی طرف ہے؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا آپ نے دوسرے پارے میں پڑھ بھی لیا۔ خاص طور پہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو 17 مہینے آپ نے کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی؟ مسجد اقصی کی طرف۔ یہ پہلے آپ کو برکتیں دکھلا دیں اللہ کے پیارے پیغمبر کو۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ میرے دوستو، آگے وہی بات جس کا میں نے تذکرہ کیا انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔